ناظرین و سامعین، اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو اپنی صداقت اور سچائی کی وجہ سے پوری دنیا میں برق رفتاری کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شر پسند عناصر ہمیشہ سے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشیں اور تدبیریں کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی تدبیروں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے پانی پھیر دیا ہے۔ دور حاضر میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے غزوہ ہند پر ایک فتویٰ آیا ہے جس کو لے کر بہت زیادہ بوال ہو گیا ہے۔ دراصل کسی نے دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ پر یہ سوال کیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا غزوہ ہند کے تعلق سے کیا موقف ہے، تو دارالعلوم دیوبند نے صحیح ستہ کی ایک حدیث پیش کی۔ میں سب سے پہلے اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اس پر تبصرہ کریں گے۔ سوال کرنے والے نے کہا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا حدیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے جو بر صغیر میں ہوگا، اور جو اس میں شہید ہوگا وہ عظیم شہید ہے، اور جو غازی ہوگا وہ جنتی؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ یہ ایک سوال ہے جس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند اس طرح کہتا ہے۔ صحیح ستہ کی مشہور کتاب سنن نسائی میں امام نسائی نے مستقل باب باندھا ہے غزوۃ الہند۔ اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال وعنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر۔ دوستو، دارالعلوم دیوبند نے یہاں صرف دلیل میں حدیث پیش کی ہے، لیکن اس قدر لحاظ رکھا ہے کہ اس حدیث کا ترجمہ بھی نہیں کیا ہے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند پر اس حدیث کو لے کر، اس فتوے کو لے کر کے بہت بڑا بوال کھڑا ہو گیا ہے۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن جو پاکستان کا مشہور ادارہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا فتویٰ بھی اس کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ نے غزوہ ہند کے تعلق سے ایک سوال قائم کیا ہے، غزوہ ہند کی حقیقت کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، غزوہ ہند کے بارے میں مروی احادیث میں سے چند احادیث درج ذیل ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ الہند فإن استشہدت كنت من خیر الشہداء وإن رجعت فأنا ابو ہریرہ المحرر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا تھا، سو اگر میں شہید ہو گیا تو بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اور اگر واپس آ گیا تو میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، وہی حدیث جو دارالعلوم دیوبند نے نقل کی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جہاد کریں گے، اگر وہ جہاد میری موجودگی میں ہو تو میں اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا، اگر میں شہید ہو جاؤں گا تو میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں زندہ واپس آ گیا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو عذاب جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث یہاں بیان کی گئی ہے۔ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسی بن مریم علیہ السلام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس غزوے کے حقیقی مصداق کے بارے میں کوئی صریح نص نہیں ہے، یعنی کوئی دلیل پکی موجود نہیں ہے کہ یہ کب ہوگا، اور اسے یقینی طور پر متعین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ روایت سے اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول فرمانے کے زمانے کے قریب ہند میں غزوہ ہوگا، اس میں شریک مسلمانوں کی جماعت کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے،
لیکن اسے قطعی طور پر غزوہ ہند کا واحد مصداق نہیں کہا جا سکتا۔ دراصل ان احادیث میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے حتی الوسع اپنی کوشش صرف کرنے کی ترغیب ہے، اور اس کا وقوع کب ہوگا یہ بات دین کے مقاصد میں سے نہیں ہے، نہ اس پر دین کا کوئی حکم موقوف ہے، فقط واللہ تعالی اعلم۔ دوستو، دونوں اداروں کے اس فتوے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی تنظیم کو ورغلایا گیا ہو، کسی تنظیم کو بھڑکایا گیا ہو، لیکن ہندوؤں کے چند مذہبی رہنماؤں نے، چند پنڈتوں نے اس کا مطلب غلط نکال کر دارالعلوم دیوبند کے خلاف سازشیں کی ہیں تاکہ دارالعلوم دیوبند پر پابندی لگائی جا سکے اور اس پر الزام لگا کر اس کی عمارت کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ہندوؤں کے ایک مذہبی رہنما، مذہبی پنڈت ہیں جن کا نام یتی نرسنگھانند سرسوتی ہے، انہوں نے بہت زیادہ اشتعال انگیزی کی ہے۔ ان کا بیان ذرا سنیں، پھر آگے بیان کریں گے۔ دیوادی دیو بھگوان مہادیو شیو اور جگت جننی ماں جگدمبا کے چرنوں میں نمن کرتے ہوئے شیو شکتی دھام ڈاسنا سے میں یتی نرسنگھانند گیری، میں اتر پردیش کے یشسوی مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ جی مہاراج کے چرنوں میں ایک نویدن کرنا چاہتا ہوں۔ آج 22 فروری 2024 کو دارالعلوم دیوبند نے غزوہ ہند کی آدھیکارک گھوشنا اپنے ایک فتوے کے مادھیم سے کر دی ہے۔ کوئی اس کا ارتھ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن مہنت دگ وجے ناتھ جی کا پوتا چیلا جو آج مہنت دگ وجے ناتھ جی کی گدی پر آروڑ ہے، اس ویکتی کو تو اس گھوشنا کے ارتھ کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ آپ اتر پردیش کے مکھیہ منتری ہیں اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ آپ ایک دن بھارت کے پردھان منتری بنیں۔ میرا آپ سے انورودھ ہے، انہوں نے 100 کروڑ ہندوؤں کی ہتیا کا فتویٰ دیا ہے۔ انہوں نے یوگی سرکار سے یہاں تک گزارش کی ہے کہ آپ کا بلڈوزر جس طرح دوسرے مکانات پر چلتے ہیں، دارالعلوم دیوبند تک بھی آپ کا بلڈوزر پہنچنا چاہیے اور اس تنظیم کو، اس ادارے کو تہو بالا کر دینا چاہیے۔ نعوذ باللہ۔ میں آپ سے انورودھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بلڈوزر اب دارالعلوم دیوبند تک پہنچنا چاہیے اور آتنکواد کے اس ویچارک کیندر کو جو پوری دنیا کو مٹانے کے لیے لڑ رہا ہے اور گھوشنا جس نے کر دی ہے 100 کروڑ ہندوؤں کے آدھیکارک قتل کی، ہماری بہن بیٹیوں کی منڈی لگانے کی، آپ کا بلڈوزر وہاں پہنچے اور دارالعلوم دیوبند کو دھوست کر کے دکھائیے۔ ویسے آپ کا اس ویڈیو کے تعلق سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں۔